مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ کسی کو اس کے ماضی کی وجہ سے پرکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے اس نے وہ جگہ چھوڑ دی ہو۔ ہر رشتے کے لیے اور ہر محبت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ وہ وقت گزر جائے تو رشتہ اور محبت ہولے ہولے مٹی ہونے لگتے ہیں۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنے زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ انسان کو بس ایک ہی بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا اصل رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں بلکہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں، اور خواب، خواہش اور لوگ جتنے کم ہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ کوئی کتنا ہی قدآور اور مضبوط کیوں نہ ہو، جب دل کو ٹھیس پہنچے تو جگر پر چوٹ لگتی ہے اور انسان ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہو جاتا ہے۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب تم انسان کی پوجا کرتے ہو تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا موقع نہ دیں اور نہ ہی اجازت دیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اداس اور دکھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا بھی ہو برداشت نہیں ہوتا۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، معاف کرنا اور چپ رہنا، کیونکہ معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں اور چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے لیکن وہ اس ندی کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے اور وہ شخص اس کا حصہ نہیں بنتا۔ نہ خوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا اور زخم کھا کر بھی مسکرانا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ اداسی کے بھی ہزار چہرے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی بھی دوبارہ ملاقات کا امکان ہی نہ ہو۔ زندگی میں ان لوگوں کو ہمیشہ نظر انداز کریں جو آپ کو خوفزدہ اور اداس کرتے ہیں اور جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی ایک آئینہ ہے جس میں اگر بیزار ہو کر تم دیکھو گے تو تم بیزار ہوتے چلے جاؤ گے، اور اگر مسکراتے ہوئے اسے دیکھو گے تو تم مسکراتے چلے جاؤ گے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک یہ ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ زندگی میں دکھ انسان کو نہیں توڑتا بلکہ دکھوں میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی اور وقتی ہوتی ہیں۔ دنیا تمہاری عزت کیوں نہیں کرتی؟ انسان کی عزت کا راز ان تین چیزوں میں ہے۔ کسی کو برا مت کہو، کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ اور کسی سے حاجت نہ چاہو۔ غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے
جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں، اور نصیحت تو سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے۔ اگر کوئی تمہارا دل توڑے تو اس سے اپنا بدلہ مت لو، بلکہ اسے معاف کر دو، کیونکہ تمہارا معاف کر دینا اسے ساری زندگی شرمندہ کرتا رہے گا۔ جن لوگوں کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں، وہ لوگ غلام ہیں۔ جو لوگ سوال نہیں کر سکتے وہ لوگ احمق ہیں، اور جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ لوگ منافق ہیں۔ زندگی میں جو چیز بغیر محنت کے آپ کو حاصل ہوتی ہے تو آپ کی زندگی میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ہمیں ایک جملہ ہمیشہ سننے کو ملتا ہے کہ منہ پر بولنے والے دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں۔ دل کی ایسی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبھو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو صرف جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، اس کی بات کو سمجھنے کے لیے کبھی نہیں سنتے۔ میں نے اپنی زندگی میں زخم جیسا کوئی استاد نہیں دیکھا، اس لیے میں زندگی میں چوٹ لگنا لازمی سمجھتا ہوں۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیں، وقت تو اپنے وقت پر بدلتا ہے، مگر انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ یہ کسی بھی وقت بدل جاتا ہے۔ ناکامی کے اسباب ہمیشہ آدمی کے اپنے اندر ہوتے ہیں، مگر وہ انہیں اپنے اندر نہیں بلکہ دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ زندگی میں جب بھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو پھر ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ اپنی زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا کہ تم کامیابی کی طرف گامزن ہو۔ اللہ تعالی کی طرف لوٹنے میں کبھی ہچکچاہٹ مت کرو، چاہے تم کتنے ہی گناہوں میں لت پت ہو جاؤ۔ وہ اللہ جس نے تمہیں گناہ کے سائے تلے بھی چھپائے رکھا، وہ توبہ کے سائے تلے ہرگز تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ آنکھ کا پانی اور دل کی کہانی کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ تعالی کے، اسی کو سنائیں، وہی سمجھتا ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ کچھ لوگوں کی ہمدردی آپ کے لیے ایسا میٹھا نقصان ہوتا ہے کہ آپ نقصان بھی کروا لیتے ہیں اور اگلا احسان بھی کر جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو ان لوگوں سے کبھی نہ ملائیں جو حرام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، چاہے بظاہر وہ زیادہ کامیاب اور خوش نظر آئیں۔ یقین کریں، اس دنیا کی کوئی چیز آپ کے دین کے مقابل نہیں۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ضرب والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ ڈرو اس شخص سے جو اپنے معاملات اللہ تعالی پر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہاں سے جواب دیر سے ضرور لیکن پورا تسلی بخش ملتا ہے، کیونکہ میرا رب العالمین بتا چکا ہے
اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتیں 100% درست نہیں، یہ صرف خیالات کا اظہار ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔